بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. انسان زندگی میں جب معاملات کو دیکھتا ہے، جسے کہنا چاہیے نا کہ سچویشن کو فیس کرتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو آدمی ہے، جو چھپا ہوا تھا، وہ کیسا ہے. صحابہ بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور مقدم عمل کون سا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز. فرمایا نہیں. کہا جہاد. فرمایا نہیں. حج، عمرہ، زکوٰۃ. فرمایا نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے سب سے مقدم کیا ہے؟ کہا لوگوں سے ناتا تعلق رکھنا اور محبت قائم کرنا، یہ تمام اشیاء سے خدا کے نزدیک افضل ہے. یہ میں حدیث اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس شہر میں، اس ملک میں، اس دنیا میں انسان ایک دوسرے سے باتیں کرنا بھول گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک عمر میں تنہائی پسند ہو یا نہ ہو، اس کو تنہائی کاٹنی ضرور پڑتی ہے. دو چیزیں جب تک آپ نے کاٹی نہ ہوں، یقین کیجئے آپ کو اس کی لذت کا احساس نہیں ہو سکتا. لذت میں تنزن کہہ رہا ہوں. ایک غربت اگر آپ نے کاٹی نہیں ہے، آپ کو بھوک کا احساس رمضان میں نہیں ہو سکتا. ایک اگر آپ نے تنہائی کاٹی نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کا تجربہ، اپنے ساتھ رہنے کا تجربہ زندگی میں کبھی نہیں کیا. ان دونوں چیزوں سے انسان جب پہلی دفعہ روشناس ہوتا ہے تو یقین کیجئے یہ ایک سونامی کی طرح انسان کی طرف آتا ہے. بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. ہم جب بھی پروگرام کرنے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسز ہیں، ان پہ جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، اللہ عالم ہے یا نہیں ہے. بہت سی جگہیں صحیح ہوتی ہیں، بہت سی صحیح نہیں بھی ہوتی. آج ہمارے پاس ایسے دو کیسز ہیں، اور یقین کیجئے آپ جب کیسز کو دیکھیں گے اور سنیں گے آپ کو بھی حیرت ہوگی، اور آپ کو اپنے گھر کا ایک فرد ان میں یقیناً نظر آئے گا. میرے ساتھ انتہائی محترم مہمان بڑے دنوں بعد تشریف لائے ہیں. قاضی زوار بہادر صاحب. قاری صاحب آپ اتنے دنوں بعد کیوں آتے ہیں ہمارے پاس؟ جلدی تشریف لائے کریں. آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ بھٹی صاحب. حضرت السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ہیں مصدق شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ آصف سلیم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم آصف صاحب. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی مریم جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. مریم فیض جو ہے یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور کیس جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا نام ہے اقصیٰ مشتاق. ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اگر پہلے آپ سے بھٹی صاحب میں شروع کروں، آپ کے ماشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اتنے، بلکہ پاکستان سے باہر مجھے لگتا ہے زیادہ آپ کے مریدین ہیں. آپ کے پاس اتنے لوگ جب آتے ہیں اور آپ سے کبھی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم پہ سایہ ہے، ہم پہ جن ہے، یا ہم پہ اثرات ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہو یا کیسے ڈیل کرتے ہو اور کیسے انالائز کرتے ہو ان کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس جب بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں تو سائے کا، جادو کا، یہ ہر بندہ اقرار یا ہر بندہ اس وہم کا شکار ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے تشخیص کرنی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس تشخیص میں وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ نہیں. اس میں ہم فزیکل لوگ ہیں اور ایک یہاں پہ آسٹل باڈی رکھتے ہیں، اور جنات ہیں وہ لوگ ہیں. جنات کے قبیلے سے جب کوئی شرپسد جن انسانی آبادی میں آتا ہے تو انسانی آبادی میں آنے کے بعد وہ اس کا اظہار کرتا ہے، وہ اپیرنس دیتا ہے، وہ شو کرتا ہے. وہ خود نہیں کر سکتا. جو جب شو کرتا ہے، وہ شو کرتا ہے کہ آئی ایم ہیئر. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کے جسم پہ کٹ پڑ جاتے ہیں، بہت سارے جن کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، جن کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، اور کچھ پیشنٹ تو ایسے آتے ہیں گھر میں بدبو پھیل جاتی ہے، جن کے یہ وہ اپنے آنے کا اظہار کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، کپڑے پھاٹتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی میرے پاس کیس آئے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ موجود تھے لیکن وہ صبح اٹھے تو کہیں اور تھے. تو جب اس آسٹرل ورلڈ کپ کے ممبر یہاں دنیا میں آ کے فزیکل چینج لے آتے ہیں، ٹیبل کو ہلا دیتے ہیں، لائٹیں آن کر دیتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا بٹ صاحب کہ یہ کسی کے جسم میں آ کے اپنا اظہار کریں، اس کی آواز بدل دیں یا اپنے آپ؟ بنیادی تو زیادہ تر یہ جب انہوں نے ہم سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ہم اس دنیا کے رہنے والوں سے انہوں نے بات کرنی ہے، انہیں ایک میڈیم چاہیے، انہیں ایک ایسا موڈ چاہیے جس کے اندر جا کے یہ بات کریں. لیکن بعض اوقات ان کو نا وہ میڈیم جب نہیں ملتا تو پھر اور طریقے سے اظہار کرتے ہیں. میڈیم کے لیے ہمیں فریکوینسی ریکوائر ہے. جس فریکوینسی کی یہ وہ پیچھے سے فورس آ رہی ہے، سیم فریکوینسی کا آگے میڈیم مل گیا تو اس کے ساتھ ٹچ کر دیں گے. یا کچھ لوگ ایسے جن کا الحمدللہ اللہ کی تخلیق میں اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے جنات چاہیں تو بھی ان میں نہیں گھس سکتے. یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ دنیا میں جیسے کچھ ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، کچھ طاقتور بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا اورا ویک. اورا یہ کہتے ہیں کہ ہم فزیکل باڈی رکھتے ہیں، ایک ہم نوری روحانی جسم رکھتے ہیں. تو خود جنات خود کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے اندر یا میرے اندر آ جائیں تو کہیں گے اس کے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں آگ لگ جائے گی. اس اورے کو کراس نہیں کر سکتے. میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرینچ بول رہے تھے
کچھ پیشنٹ ایسے آئے جو کورین زبان میں کچھ چینی بول رہے تو میں مری میں تھا ان دنوں، تو میں نے فوری تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر ان کے پیرنٹس نے کہا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے اور وہ کبھی کوریا یا چائنا میں رہے گئے نہیں آج تک. پھر میں نے بندے بلوائے وہاں سے کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر جب بات کی تو وہ سمجھ آیا کہ میں فلاں ٹائم پہ کوریا گیا تھا، فلاں ٹائم پہ فرانس گیا تھا. تو یہ بعض اوقات یہ بھی کیس ہے، مطلب جن جو ہے وہ بھی کورین، چائنیز یہ دنیا پوری میں ہو سکتے ہیں. کرہ ارض پہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ لوگ پہلے سے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ اس دنیا کا احساس آپ کو ہوتا ہے؟ یہ دنیا رہ رہی ہے؟ جی یہ ہوتا ہے، جی محسوس ہوتا ہے. یہ اپنے صاحب احساس ہوتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ کچھ لوگوں کو جب یہ ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ قبائل یا جنات ہیں تو اس کے 3 سائن ہوتے ہیں. ان کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا ہے، اور وہاں پہ ویرانی کا احساس ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر وہ چیز ان پہ غالب آ جاتی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا بندہ. قاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر دینی نقطہ نگاہ سے صرف دیکھا جائے اور فقہ کی نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے، صرف دین کی نقطہ نظر، قرآن کو پورے کو دیکھا جائے، احادیث کو مکمل دیکھا جائے، تو کیا ہم ان چیزوں کو اسی طرح سمجھیں گے جس طرح کہ ہمارے بھائی سمجھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس میں جگہ جگہ ان کا ذکر تو فرمایا گیا، یا معاشر الجن والانس، سورہ آ گئی فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں کو مخاطب کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ صورت سنائی تو سن کے خاموش رہے، تو فرمایا تم سے بہتر طریقے سے جنات نے یہ صورت سنی. جب میں پڑھتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ کہتے تھے سن رہے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ اے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں. ظاہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہے ہیں، چونکہ آپ کو تو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ نے تو اس ذات کو بھی جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اللہ بھی جب اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو جن اور انس دونوں سے بات دونوں کو خطاب کرتا ہے. جب عبادت کا ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہماری روحانیت بہت کمزور ہو گئی. اللہ نے ہمیں جو 2 چیزیں عطا فرمائی، جسم اور روح، ہم دن رات جسم کی پرورش کر رہے ہیں. کھانا بھی اس کے لیے، پہننا بھی اس کے لیے، صاف ستھرا بھی اسی کو رکھنا ہے، اور روح کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اور روح اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس پہ پھر یہ شیاطین انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے یہ غالب آ جاتے ہیں. حضرت یہ جو میرے دونوں بھائی کہہ رہے تھے کہ جنات جب آتے ہیں تو وہ اپنی بدبو چھوڑتے ہیں، اپنی نشانی دینا چاہتے ہیں، یا کسی کے جسم میں آ جاتے ہیں، یا کوئی ایسی نشانی دیتے ہیں کپڑے پھاڑنے کی، خون کے دھبوں کی، کیا یہ شرعی طور پہ، شرعی طور پہ نہیں، کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ تصور ٹھیک ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ ایسے واقعات جو ہیں، میرا خیال ہے اگر میں کہوں 99% تو یہ جعلی نکلتے ہیں. بعد میں جب آپ اس کی تہ تک جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کو کوئی بیماری تھی، کوئی مسئلہ تھا. وہ جو 0.1% ہے وہ کیا ہے؟ وہ بعض جگہ اثرات ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، اثرات بھی ہیں. اس کا ثبوت تو موجود ہے نا. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو ٹونا سکھاتے تھے آ کے. شیاطین جو تھے سلیمان علیہ السلام اور کہتے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہے، تم نہ سیکھو، یہ بھی تمہارا کہتے تھے، امتحان لیکن ہے. کرتے بھی تھے. پھر لوگوں نے سیکھا بھی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑے 70,000 جادوگر آ گئے. لیکن یہ ایک چیز آپ اس میں دیکھیں، قرآن پاک کے بہت سارے سپاروں میں ان کا ذکر ہے. ہر جگہ روحانیت ان پہ غالب رہی ہے، جادوگروں پہ اور شیاطین پہ. جہاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 تھے، ان کا ایک عصا تھا صرف، سب کو کھا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کی آ کے جنات نے حضور سے قرآن سنا اور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پھر ایمان لے آئے. پھر آپ کو مطلب ان کی بھی ایک امت ہوگی جو کہ مومنین میں سے ہے، بہت سارے ایسا ہوگا. میں ایک وقفے پہ چلا جاؤں حضرت، پھر دوبارہ آتا ہوں. اور میں نے مریم آپ کو ایک چھوٹا سا جواب آپ سے لینا ہے. مجھے یہ فرما دیجئے کیا سائنس ان چیزوں کو کلیکٹیولی مانتی ہے؟ بلال صاحب، اکثر ہماری سائیکائٹرک پریکٹس میں جب لوگ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں تو بہت سے مختلف میڈیم سے ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ دم درود اور سب چیزوں سے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ انالیسس کرتے ہیں، جس طرح بھی مولانا صاحب نے بھی بتایا، بھٹی صاحب نے بھی بتایا کہ تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے. کلیکٹیولی اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو پرسنالٹی فیکٹرز بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، ان کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے. جینوئن کیس ملا ہے جس پہ واقعی آپ کو بھی لگا ہو کہ اس پہ جن ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے تک آنے تک وہ جن شاید بھاگ چکا ہوتا ہے، دوسرے سمٹمز میں کنورٹ میں وقفہ لے لوں مریم، واپس آ کے بات کرتا ہوں. مریم کہتی ہیں کہ میرے تک جب پیشنٹ آتا ہے تو شاید اس کا جن بھاگ چکا ہوتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو مکمل طور پہ رد کیا جا سکتا ہے کہ یہ اثرات جو ہیں یہ دیکھنے
دیکھنے میں آ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف دیکھیے, پکڑ کے شیطان کو انہوں نے باندھ دیا اور وہ ان سے کھجوریں لے کر جاتا تھا, اور آپ نے کہا تھا وہ جھوٹا ہے لیکن تجھے جو پیغام دے کر گیا وہ سچا ہے. واپس آئیے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین حضرات, آج ہمارے پاس 2 کیسز ہیں اور ان 2 کیسز کو انتہائی احتیاط کے ساتھ سنیے گا. اگر آپ کے گھر میں ایسا فرد نہیں ہے تو یقین کیجیے آپ کے گرد و نواح میں ایسے افراد جو ہیں وہ ضرور ہوں گے. آج ہم 2 کیسز سے بات کرتے ہیں, ایک آصف سلیم صاحب سے اور ایک اقصیٰ مشتاق سے. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب, پہلے تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ فرما دیجئے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے, آپ نے اتنی ماشاء اللہ تعالیٰ ایکڈیمیکل سائنٹیفک قسم کی زندگی گزاری ہے, بھرپور زندگی ہے, آپ پاور کوریڈورز میں پھرے ہیں, آپ کے فیصلے جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر صادق ہوئے ہیں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب آپ پہ جنات کا اثر ہو گیا؟ دیکھیں جی, میری ہسٹری کچھ اس قسم کی ہے کہ کافی عرصے سے میں یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو پریڈکمنٹ ہو رہا ہے, جو پلائٹ ہو رہی ہے, جب سے پہلے میرے شروع ہوا تھا نا یہ چیز, تو میری نیند ڈسٹرب ہوئی تھی بڑی بری طرح. کتنے سال ہوئے؟ یہ about 20 years بیک ہوا تھا, شروع اسٹارٹ ہوا تھا ٹو بگن ود. نیند کم ہو گئی تھی؟ نیند میری بہت ڈسٹرب ہوتی تھی. میں 3 کلومیٹر 15 منٹ جاگ کرتا تھا, یہ میری فٹنس کا حال تھا, اور رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی. پھر لیٹر آن گریجولی نیند امپروو ہو گئی. پھر میں نے وہ پڑھنے لگ گیا 40 دفعہ ہر نماز کے بعد چوتھا کمانڈمنٹ, چوتھا کلمہ, اس سے میری نیند کافی بہتر ہو گئی تھی. لیکن ابھی تک اتنی سیویئر پرابلم ہے کہ ایون ٹوڈے, آج میں جب کھانا کھاتا ہوں نا, میرے پہ اتنا پریشر پڑتا ہے کہ میرا کھانا بڑی مشکل سے کندھوں پہ پڑتا ہے یا سر پہ یا جسم پہ؟ لٹرلی ایکسکروشیٹنگ پریشر, کمپریس ہو جاتی ہے, کریشنگ سب پریشر پڑتا ہے. یہ ایک سمٹم آپ نے دیکھا, سوچا کہ یہ ایک اثر ہو سکتا ہے جادو یہ نہیں, اثر شدید ہے. آئی ایم کلیئر آن دا سبجیکٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے ذرا بھی کہ میرے پہ یہ اثر ہے. اور دوسرا سمٹم کیا نظر آتا ہے آپ کو جیسے آپ نے فیصلہ کیا؟ نہیں, اس طرح کے تو بے شمار سمٹم. میرے تو بڑی فنی چیزیں ہوتی ہیں, میں شرم آتی بتاتے ہیں. میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں نا, تو وہاں پہ مجھے اتنا پریشر پڑتا ہے میں چیخے مار کے اٹھ کے آ جاتا ہوں. پھر میں پڑھائی کرتا ہوں, پھر دوبارہ ٹوائلٹ میں جاتا ہوں, تو میں ایکسپیل کرتا ہوں اپنی ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ باتھ روم میں آپ گئے ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ کوئی ایک دفعہ ایسا ہوا باتھ روم میں کہ یہ 4 سال کی بات ہے کہ میں باتھ روم ٹب میں تھا, تو مجھے اتنا سخت جولٹ کیا گیا, آئی واز لٹرلی تھرون ان دا ٹب, اور آئی اینڈیڈ اپ ہیونگ اے ہپ سرجری ٹرن آن ٹو می. یہ آپ یقین کریں, ہپ سرجری مجھے ہو گئی, کرنی پڑ گئی, اس طریقے سے ٹب میں مجھے گرایا گیا. حضرت تسلیم صاحب, ایک میں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کو کبھی ایسا لگا یا کسی نے یہ بتایا کہ آپ کے اوپر یہ کالا جادو جو ہے میرے پہ وہ بہت کسی لوگوں رشتہ دار نے کرایا ہو؟ بہت لوگوں نے بتایا کہ سب نے. پہلے تو میں جب یہ میرے ساتھ پرابلم ہوئی نا, تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہوا کیا, تو آئی رین آفٹر ڈاکٹرز. سب ڈاکٹرز نے مجھے کلیئر کر دیا فرام آل پرسپیکٹیوز. اس کے بعد پھر میں جہاں بھی گیا سب نے کہا جادو ہے. صرف 2 سٹیز ہیں, مکہ اور مدینہ, وہاں میں کمپلیٹلی کمفرٹ. بڑی سینس لگتی ہے بات کی. حضرت بھٹی صاحب, اس کا اگر آپ علاج سجیسٹ کریں گے ابھی ایبرپٹ سلیم بھائی کو, تو کیا کریں گے؟ میں تو وہی جو قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیات ہے, سورہ طارق کی آیات ہے, سورہ الاعراف کی آیات ہے, سورہ یونس کی آیات ہے, جہاں پہ ان شیاطین کا اللہ نے ذکر کیا اور ان پہ پازیٹیو فورسز نے غلبہ حاصل کیا. آپ ان کو وہ پڑھنے کے لیے دیں گے؟ میں بالکل پڑھ کے دوں گا. شاہ صاحب آپ؟ جادو اپنی جگہ پہ ہے جی, لیکن جو میں نے دیکھا ہے ان کا گھر جو ہے نا, وہاں پہ کچھ سایہ ہے. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ گھر میں سایہ نظر آتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کہ گھر کے اندر کوئی جنات جو ہے ان کا بسیرا ہے جی, ان کا بسیرا جو ان کو انہیں وزٹ کرا دیں ہمارے گھر, جو ان کو تنگ کر رہا ہے. حضرت اس کا علاج ہوتا ہے جی؟ اس کا علاج ہے جی, کیوں نہیں ہے جی. وہ کیا ہے؟ ان کے گھر پہ جا کے وزٹ کرنا پڑے گا, وہاں سے اس چیز کو نکال دیں گے, اور اس کو عمل کو پڑھیں گے یا کیا کریں؟ اس عمل کو پڑھیں گے, اسے حاضر کریں گے, اسے پکڑیں گے, اسے پوچھیں گے کہاں سے آیا, تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا. میں آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے اثر کی وجہ سے ان کی طبیعت میں یہ ناسازی ہے؟ جی جی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہے؟ نہیں, اثر ہے جی, بہت شدید اثر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت تو نہیں ہے, اس وقت اثر نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک دلچسپی کے لیے میری بات بتائیے, جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھا, تو آپ ان کے گرد کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اثر ہو, تو پھر وہ شخص مختلف طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں جی, جیسے وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے, ہاں, اس پہ نظر آ رہا ہے, اس سے مجھے نظر آ رہا ہے, ان پہ نہیں, ان پہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ جو آپ نے فرمایا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے گھر گئے ہی نہیں, جی جی, تو گھر میں سایہ ہے, یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی تھوڑا سا پلیز بتا دیجیے. جو میرے ساتھ جو چیز ہے, وہ چیز کیا ہے؟ جنات میں سے. تو آپ نے اس کو بھیجا وہاں پہ؟ جی جی, فوراً.
اس نے دیکھا, اس نے مجھے بھیجا نہیں, اس نے مجھے بتا دیا یہ فلاں چیز ایسی ہے. شاہ صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ یہاں پہ سایہ ہے, بھٹی صاحب کا بھی خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہے. حضرت آپ اس پہ کوئی اپنی علمی رائے دیجیے. یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے کہ جن میرے ساتھ ہے اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میرے پاس ایک یہاں صاحب جمعہ پہ آئے, انہوں نے کہا کہ میری بچی BSc ہے, اس پہ کچھ اثرات ہیں, اور میں لاہور سے لے کے اٹک تک سب عاملوں کے پاس گیا ہوں, کسی کے پاس کچھ نہیں, ٹھیک نہیں ہوئی اسی طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, قرآن پاک ہے, قرآن پاک کو اللہ نے شفا بنا, جو آیات بتائی نا بٹی صاحب نے, وہ آیات میری جیب میں ہیں. تو قاری صاحب اگر یہ اشیاء ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ مخلوق ہے, آیات شفا 33 آیات, یہ اگر مخلوق ہے تو یہ اگر یہ تلاوت کریں ڈیلی سے روزانہ, تو یہ تجربہ شدہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی اثرات وغیرہ ہوں گے ختم ہو جائیں گے. اور اس سے زیادہ یقینی شے کائنات میں قرآن پاک سے شاہ صاحب زیادہ اگر یہ کوئی شیاطین ہیں اور وسوسہ بھی دیتے ہیں, تو کیا گھروں میں نہیں ہو سکتے, وہاں قیام پذیر نہیں ہو سکتے, یا فرد کے ساتھ نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں پھر ہو سکتے اگر ان وہ کا علاج جو آپ نے ابھی بتایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے باندھ دیا, تو اس جاتے جاتے اس نے کہا کہ مجھے آخری دفعہ چھوڑ دو, تو میں ایک وظیفہ ایسا بتاتا ہوں کہ آئندہ آؤں گا نہیں. انہوں نے کہا کہ بتاؤ بھائی. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھو, پھونک مارو اپنے اوپر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ یہ بتا کے گیا, فرمایا تھا تو شیطان لیکن بات صحیح کر گیا. پڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ایون دین پریشر میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ذہنی پریشر کی بات کریں گے, فزیکل پریشر ہے جی, فزیکل ڈیمینشن. دیر از نو کوشچن آف اینی بینگ ڈاؤٹ فل اور اپریہنسو اور اینی تھنگ آف دا کائنڈ. آئی ایم بینگ ٹارچرڈ, آئی ایم بینگ وکٹمائزڈ, آئی ایم بینگ ہرٹ, آئی ایم بینگ مولیسٹڈ, آئی ایم بینگ اینیلیٹڈ, آئی ایم بینگ شاہ صاحب انٹیمیڈیٹڈ. آپ ان کے پریشر کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا چیز ہے یہ؟ وہی چیز کا دباؤ ہے جی, کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس وقت ان کے اوپر چیز ہے جو ان کو یہ کہہ رہے انہوں ہیں نے کہ میرے پاس آنا تھا, آپ کے جو ڈائریکٹر آپ صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی ان کو پریشر نہیں ہے کیونکہ وہ چیز نہیں نظر آ رہی, تو پھر ان کو پریشر کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ جب یہ بات کریں, اس کی بات کریں گے تو وہ ظاہر ہی ان کے اوپر پریشر ڈالے گا. آپ کے خیال میں ان کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے جی, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن ایک میں نے چیز دیکھی ہے جی کہ میں جتنے لوگوں کے پاس گیا, میں ہزاروں لوگوں کے پاس گیا ہوں, مجھے لاہور میں ہی تعویذ فراڈ ہے, تعویذ سے مجھے کبھی آج تک فائدہ نہیں ہوا. لاہور میں ہی گئے؟ لاہور میں اور آل اوور دا پلیس کئی جگہ گیا ہوں جی, آؤٹ آف مثلاً کا بہاولپور, پشاور, پنڈی. مجھے بھول گیا, مطلب جیسے فورگیٹ اباؤٹ. تعویذ دیے انہوں نے, تعویذ دیتے ہیں پینے کے لیے, پہننے کے لیے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تعویذ کس چیز سے آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ کسی کی بھی کوئی دی میں ہوئی جب خود پڑھتا ہوں نا, اسے بہتر ہی ہوتی ہے, لیکن واپس آ جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. وقتی طور پہ ہوتی ہے, جب تک یہ اسی تلاوت کرتے رہیں گے ان کو فائدہ رہے گا. اچھا مریم, آپ فرمائیے گا اس پہ کہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر یہ جو سمٹمز بتا رہے ہیں جو جینون ہے, یقین کرنے والی بات ہے, بھٹی صاحب کا ایک انالیسز ہے, شاہ صاحب کا اپنا انالیسز ہے, آپ اس کو کیسے انالائز کرتی ہیں ایز اے پیشنٹ؟ بات کیجیے. میں ان کو ایسے دیکھوں گی کہ بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو رول آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے, جن کو تشخیص کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کی کمیونیکیشن کتنی ہے, شیئرنگ کتنی ہے, ان کی وائف اور ان کے آپس کا ریلیشن شپ کیا ہے, کیا ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہیں, بچے ان کو ٹائم دے رہے ہیں, ان کا کیونکہ ہائی پروفائل لائف ہمیشہ سے رہی ہے, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سب کچھ, تو جیسے ہی ٹرانزیشن آتی ہے لائف میں آفٹر 60 آفٹر 50, تو وہ ٹرانزیشن سب سے ہینڈل نہیں ہوتی عموماً. وہ ایک آپ کی لائف کا ایسا تبدیلی اور ایسا چینج ہوتا ہے کہ جس میں عموماً لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن, انزائٹی اور اس طرح کی النیسز کی طرف چلے جاتے ہیں. اس فیکٹر کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. دوسری چیز کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے, آپ کی برین کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہوتی ہے. یہ سب لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں یا آپ کو یہ احساس نہیں لگتا, آپ کے خیال میں یہ غلط آبزرویشن ہے کہ تنہائی یا لائف میں جو چینج آیا ہے شاید یہ وجہ میرے چینج نہیں آیا, میرے ویسے ہی سب کچھ, میں کلب کا ممبر ہوں, میرے پاس لوگ ملنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, میرے سے رات دن میٹنگ ہوتی ہے, میں پریکٹسنگ کنسلٹنٹ ہوں, میں رات دن کام بھی کرتا ہوں, لیکن جب بھی میں کام کرنے لگتا ہوں نا میری کانسنٹریشن خراب کی جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. شاہ صاحب اور بھٹی صاحب اور مریم تینوں سے ایک سوال ہے, ایک جملہ بتائیے گا, پھر میں نے وقفے پہ جانا ہے. شاہ صاحب ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ سلیم بھائی جو ہے وہ مصدق شاہ سے اگری کر رہے ہیں صرف, اور باقی تینوں لوگوں سے وہ اگری نہیں کر رہے؟ جب جادو ہوتا ہے تو جادو میں بھی کسی نیگیٹو فورس کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کیمیکل چینج ہو گیا, کیمیکل چینج سے کیا مراد ہے؟ لیکن جب بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ کسی نیگیٹو فورس نے, کسی جن نے, کسی اور شیطانی قوت نے کسی انسان کو ہٹ کیا, آ کے ہٹ کرنے کے بعد اس کے برین کے اندر سارا پانی کیمیکلز ہمارے, ان کو جب وہ ہٹ کر دیں گے تو ہٹ کر کچھ کیمیکل کی پروڈکشن رک جائے گی, کچھ کی بڑھ جائے گی. جب کچھ کیمیکل دماغ میں کچھ ایسی ہوتی ہے نا, مثلا کچھ
کیمیکل پیدا نہیں ہوتی تو آپ کو نیند نہیں آتی, کچھ کیمیکل پیدا آپ کو illusions آتے ہیں, کچھ کیمیکل آپ کو اپنی مرضی کا فینٹسی کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے دماغ جو بہت بڑا ہمارے جسم کا کنٹرولر ہے سارا, تو کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ, آپ کو لگتا ہے کہ دماغی مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ روحانی مسئلہ ہے؟ ان کا روحانی مسئلہ ہے, ان کے ساتھ پرابلم ہے, اور وہ پرابلم جو شاہ صاحب آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے, اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونے والا ہے اور آپ ان کے گھر بھی انشاءاللہ تشریف لے کر جائیں گے. لیکن حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو صحیح, لیکن اس کا علاج جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے, قرآن پاک کی طرف آئیں, بس اللہ کے ذکر کی طرف آئیں, انشاءاللہ ان کو صحت ہو جائے گی ایسے ایسے. مریم میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے جو رائے ہے وہ اس پہ ضرور لوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا انالیسز ہوگا. اور ایک اور بچی ہمارے ساتھ اقصیٰ مشتاق جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گی, اقصیٰ سے پوچھتے ہیں اور ان کے والدین سے, وہ بھی موجود ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ان کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی گھر میں جنات ہیں, یہ جہاں سوتی ہیں وہاں پہ یہ پائی نہیں جاتی, جب پائی جاتی ہیں تو وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ اس کو بھیجا گیا تھا. یہ جو تبدیلی ہے ایک چھوٹی سی بچی کی زندگی میں وہ کیسے آ سکتی ہے اور اس سے گھر والوں پہ کیا اثر ہوتا ہو, واپس آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بہت سے جب کیسز دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ان میں میرے تجربے کے اندر جو کہ پیشنٹس ہوتے ہیں, میں پیشنٹس ہی کہہ سکتا ہوں, جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں. آدمی بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین زیادہ اکثریت میں مجھے اس میں زیادہ نظر آتی ہیں. ہماری یہ بچی ہے, اس کا نام ہے اقصیٰ مشتاق. اقصیٰ کے منہ کے پاس مائک کیجیے گا. اقصیٰ ٹھیک ہو؟ کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تم پہ کوئی جن ہے یا کوئی عمل ہے؟ پہلے دن نا جب میں چھت پہ اوپر لیٹی ہوئی تھی تو نا بال جیسے لٹنی ہوتی ویسے کٹ گئی تھی, اور اس کے بعد پنیں جون سی ہوتی وہ لگتی تھی. میں نے مما سے کہا جی. تو ملتی بھی تھی پنیں یا صرف چپتی تھی؟ نہیں, صرف لگتی تھی. چپتی تھی. خون آتا تھا وہاں پہ؟ نہیں, تو محسوس ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر جب وہ جون سے کپڑے تھے نا اس کے بعد وہ سارے کٹ جاتے تھے, پہنتی تھی تو اپنی سسٹر کا بھی پہنا تھا, اس کا بھی ایسے ہی ہو گیا تھا, اور اتنے زیادہ پھٹتے تھے نا کہ پہن کے قابل نہیں رہتے تھے, اور اگر سلائی بھی کرتے تھے نا پھر بھی ایسے. تو پھر زہریلی جون سی ہوتی ہے فرنیل وہ بھی دے جاتے تھے, تو اس سے بھی وہ کس کو دے کے جاتے تھے؟ مجھے. آپ کو دے جاتے تھے؟ جی. تو کیا کہتے تھے, کھا لو گولیاں یہ؟ نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. نہیں تو کیسے دے کے جاتے تھے؟ ہاتھ میں پکڑا جاتے تھے؟ نہیں, کھلا دیتے تھے. کھلا دیتے تھے؟ جی. شاپر ہاتھ میں دے جاتے تھے. اچھا. تو ویپن نیچے پھینک دیتے تھے, پھر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ والی چیز ہی ہے. اور ایک دفعہ وہ جو ان سا مچھر مار شیشا نہیں ہوتا وہ بھی دے دیا تھا. 2 بار میدا واش کیا. اچھا, یہ جو ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ تم جہاں پہ سوتی ہو وہاں پہ ملتی نہیں ہو, وہاں سے غائب ہو جاتی ہو, کہیں اور چلی جاتی ہو, یہ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں, مجھے خود نہیں پتا چلتا کیسے لے جاتے ہیں, کیسے پھینک دیتے ہیں. مجھے اپنے کمرے میں سوتی ہو تو وہاں صبح نہیں ہوتی تم؟ نہیں, میں منہ دھونے کے لیے جاتی ہوں یا کوئی کام کرنے کے لیے جاتی ہوں تو ادھر موجود نہیں ہوتی. مجھے خود نہیں پتا, ادھر موجود نہیں ہوتی میں. اب تم غسل خانے گئی ہو ہاتھ منہ دھونے نلکے کے پاس, تو پھر وہاں نہیں ہوتی تم؟ نہیں. تو پھر کہاں ہوتی ہو؟ پھر جہاں پہ پھینک دیتے ہیں وہاں پہ ملتی ہوں, پھر پاپا کو کال کرتی ہوں. مثلا دور پھینکتے ہیں؟ جی. شہر سے باہر؟ یہ ذرا مائک دینا مریم بیٹا, پیچھے مائک دینا. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ فرمائیے. 1-2 دفعہ آپ ان کے ماموں ہیں؟ جی. یہ ہے کہ 1-2 دفعہ جب واش روم یا منہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ادھر سے ملتی نہیں ہے, تو 3-4 گھنٹے لوگوں کے سامنے جاتی ہے؟ نہیں, ایسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اس کو بولنے دیجیے جس کے پاس مائک ہے, ورنہ آواز نہیں آئے گی. اگر ساتھ والے کمرے میں گئی نا تو ہم 5 منٹ بعد ڈھونڈیں گے کہ ملی نہیں ہے, ابھی کہاں پہ ہے. جب کمرے میں دیکھیں گے تو ادھر نہیں ملے گی. اچھا. پھر ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, تلاش کریں گے. تلاش کرنے کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا نا تو پھر فون آتا ہے کہ یہ. مثلا آپ کس جگہ رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ لاہور. ادھر کس جگہ لاہور میں؟ شادرہ میں. شادرہ میں. تو یہ ملتی کہاں سے؟ شیخوپورہ سے. شادرے سے شیخوپورہ چلی جاتی ہے؟ وہ ایسا ہوا نا کہ ایک دفعہ ساتھ والے کمرے میں گئی ہے تو ہم نے ڈھونڈا, نہیں ملی. اس کے بعد پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. یعنی کہ مختصر یہ کہ یہ جب ملتی ہے نا, جب اس کو ہوش آتا تو لوگ اس کو پوچھتے تم کون ہو. اس کو ہم نے اس کے ابو کا نمبر جو یاد کرو ایسے بانی. تو جب اس کو ہوش آتی ہے پچھلی دفعہ, نیکسٹ ٹائم جو لاسٹ ٹائم ہوا نا, یہ شیخوپورہ ریلوے کی لائن کے اوپر لیٹی ہوئی تھی, تو ایک بزرگ ہے, اس نے کہا اوپر اٹھ, تو کیوں ادھر
मरने के लिए आई है, ये वो दिस एंड दैट, लेकिन इसको जब होश है ना उसने कहा उस वक्त ये बेहोश थी जी, यानी कि घर में गुसल खाने गई, मुंह हाथ धोने, वहां से गायब हुई हाँ जी, और मिली ये लाइनों के ऊपर या शेखुपुरा शेखुपुरा में। ये बताओ कि जब ये गुसल खाने जाती तो कुंडी लगी होती है? नहीं खुला होता है दरवाजा? नहीं, अभी हम जब आ रहे थे ना तो रास्ते में इसके कपड़े कट गए हैं। ये कितना वक्फा है जब ये गायब हुई और शेखुपुरा से मिली, ये वक्फा कितना है बीच में? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे? नहीं, सिर्फ 4-5 घंटे का वक्फा आता है इसमें बस जी, बस। और जब इसको शेखुपुरा में होश मिल आती है ना तो फिर ये कहते हैं कि मेरे अब्बू से मेरी बात करो, तो किसी को कभी ऐसा हुआ कि रात को ना आई हो, 2 दिन नहीं, लग गए ऐसा हो? कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। 2-4 घंटे बाद ये दूर से दूर ये शेखुपुरा गई है जी, सिर्फ 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ जी। 2-3 दफा ऐसा चांस हुआ। नहीं, मोड़ खुंडा से मैं गई थी, मोड़ खुंडा से उठाया था उन्होंने और शेखपुरा में। तुम्हें क्या, जब वो उठाया था तो तुम्हें पता चला वो उठा रहे हैं तुम्हें? नहीं, ये नहीं पता चला। तो तुम्हें जब कैसे वो- पता कि उन्होंने उठाया था? जब वो ना मैं लेटी हुई थी ना, उसके ट्रेन जहाँ से जाती है उसकी पटरी के नीचे, हाँ। मैं ऐसे कि जैसे सजदे में नहीं जाते वैसे लेटी हुई थी, और उन्होंने ये कहा, एक बुजुर्ग था उसने ना ऐसे डंडा लगा के मुझे कहता कि इधर मरने के लिए इधर यही जगह मिली है, कहीं और नहीं मर सकती। तो फिर मुझे इतने तुम चक्कर लाइनों के आ रहे दरमियान थे। में थी? जी ट्रेन आती तो गुजर जाती ऊपर से? नहीं, सिर्फ 5 मिनट का वक्फा था, फिर ट्रेन आ गई थी उसके बाद। तुम्हें ये सारा कुछ याद है, जी लेकिन तुम्हें ये नहीं याद कि तुम यहाँ तक आई कैसे? जी, ये नहीं याद होता मुझे। ये बात जो है ना, ये सारी बातों में से मुझे एक ही बात जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है, और वो ये बात है लामा साहब कि बच्ची जो है वो 2 घंटे में 35 किलोमीटर का सफर करके दूसरी जगह कैसे सर पहुंच 70 किलोमीटर है मोड़ खुड्डा। 70 किलोमीटर ये बच्ची वहां पे कैसे पहुंच सकती है? भट्टी साहब आप फरमा सर दीजिए। इसी अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई जन्नती रूह या जन्नती जो नूरी जिसे भी लोग रखते हैं, जब किसी फिजिकल चीज को उठाते हैं, चाहे समोसे को उठा लें, चाहे गिलास को उठा लें, चाहे टेबल को उठा लें, उसको उठा के लेके जब जाएंगे। उठाएंगे तो उसकी चीज आलमी यहां से गायब हो जाएगी। किसी ने नहीं देखा कि जब आदमी उड़ती हुई जा रही है, किसी ने देखा उड़ती हुई ऐसे जा रही है। जब भी किसी के घर से पैसे गायब होते हैं, जब किसी के घर में चीजें गिरती हैं, खून गिरता है, खून हवा में हमें नजर नहीं आएगा, जब वो गिर पड़ेगा, जन हम ये कहेंगे कि जो नूरी जिस्म रखते हैं, ये लताफत वाले लोग, जो हवाई लोग सारे हैं, जब कोई चीज इनके कब्जे में आएगी वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। मेरे पास बेशुमार ऐसे केस आए हैं कि जब लोग बिल्कुल दूसरी जगह चेंज हो गए हैं, लेकिन जब वो चेंज होते हैं सारे के सारे बेहोश थे और इस सारे प्रोसेस के दौरान वो गायब थे। हजरत आप इस बच्ची को कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब ने फरमाया था ना कि जब हमारे पास मरीज आता है तो वो गायब हो जाते हैं, तो यही हाल हमारा है कि बहुत सारे लोग देखे हैं। मुझे बाद दफा लड़कों ने, बच्चों ने, तालिब इल्मों ने कहा जी यहाँ कुछ चीज़ है, मैंने कहा दिखाओ यार। तो 40 साल होगा मुझे एक जगह रहते हुए, और कई ऐसी जगहों पे जाकर रहा हूँ जहाँ लोग कहते हैं यहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं पहले जिंदगी में ऐसा कि किसी को उठा के ले गया हो। ये स्पेशल केस है। आपके ख्याल में ठीक नहीं है बात? हाँ नहीं, मैं नहीं इस पे बिलीव करता। मरियम, मैं एनालिसिस से पहले ना एक सवाल छोड़ता हूँ आप पे, आप चाहें तो उसका जवाब दें, आप चाहें तो उसका जवाब ना दें। अगर मैं सारी बात को सच समझ लूँ और मैं इस बात को 20 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोगों के ऊपर लगा दूँ, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें जिन ले गया, और वो लाहौर के किसी नहर में बैठे हुए किसी के साथ मिलेंगे, कहेंगे हम तो अपनी मर्जी से आई नहीं। तो हम सारी लड़कियों को इस बात की इजाज़त दे देंगे कि वो जिसके पास जहाँ जाके मिलना चाहें वो मुलाकातें हो जाएं, जब सैर करने जाना चाहें सैरें भी हो जाएं, अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहें चले जाएं, और ये प्रेशर हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन इसका जिम्मा जो है वो किसी जिन को दिया जाएगा कि वो जिन जो है वो मुझसे ये करवा रहा है। आप इस पे अपना ईमानदाराना एक प्रोफेशनल मेडिकल तज्जिया दीजिए, आपको क्या लगता है कि केस कैसा है? जब एक बच्चा अपनी बलूगत में पहुंचता है, उसके स्ट्रेसर्स, उसकी परेशानियां हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसमें हार्मोन्स की तब्दीलियां, उसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिस्मानी तब्दीलियां आ रही हैं, सोशल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाई में मुकाबलेबाजियां चलना शुरू हो जाती हैं, बच्चा इतना ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वो अपने अना पसंद हो जाता है कि अपने बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि वो प्रेशर्स और वो एडोलेसेंस क्राइसिस कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, उसके सवाल आते हैं दिमाग के अंदर। जब उनको एंटरटेन ना किया जाए, उसको इन सवालों का जवाब ना दिया जाए, तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। क्या इस तबके में ये जो आप फरमा रही हैं, क्या ये समझा भी जा सकता है जो आप फरमा रही हैं? क्या ये बच्चे समझ सकते हैं? शऊर, देखिए, शऊर दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता? अब तो अवेयरनेस बढ़ रही है, मीडिया के जरिए दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या दिल चाहता है करने का? पढ़ाई करने का। तो तुम घर में क्यों नहीं पढ़ती हो? तुम 2 साल से स्कूल नहीं जा रही? जी, ये मसला हो जाता है, बार बार बेहोश हो जाती हूँ, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही। जब बेहोश होती तो हर दफा सफर होता है, कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है? हर सिर्फ दफा नहीं 2 दफा हुआ है बस। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी देर के लिए बेहोश होती हो? आधा घंटा, 2 घंटे।
آپ ساروں پہ اثر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بچی کہہ رہی ہے آپ اس پہ عین یقین کر رہے ہیں. 2 گھنٹے ایک بچہ گھر میں بے ہوش ہو اور آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. پہلے ہسپتال لے کے جاندے رہے ہیں لیکن ہسپتال والے نے کہا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, انہوں تویز دھاگیاں تو پھر دم درود والے کو لے کے ہسپتال نے کہا ہے کہ اس کو تعویذ دھاگیاں ہمارے پاس نہ آئے. ہاں جی, یہ انہوں نے یہ کون سا ہسپتال ہے؟ لیکن یہ کون سا ہسپتال ہے؟ اسی کئی دفعہ بورے والے گئے ہیں, اسی بورے والے وہ ہسپتال کون سا ہے جس نے کہا ہے کہ تعویذ کا چکر ہے ہمارا؟ ویزا کا چکر نہیں, انہوں نے کیا یہ ڈرپ آتی ہے بس لائیو, ہوش نہیں, اور کوئی مسئلہ ہے. کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ یہ کسی بزرگ بابے کے پاس لے کر جائیں, ہمارے پاس نہ لے کر آئیں؟ نہیں, سانو یہ ڈاکٹر کسی نے نہیں ہے. اچھا, جب اس کو ڈرپ لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈرپ لگ جاتی ہے؟ ڈرپ لگ جاتی ہے. اچھا, ڈرپ جب لگ جاتی ہے نا تو میں بڑی معافی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں, جس کا مطلب اس کی وین اویلیبل ہوتی ہے. بے ہوش آدمی کی وین اویلیبل ہونا جو ہے نا کہ اس میں چلی جائے نیڈل, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے پیشنٹ جب بے ہوش ہونے والا ہونا ایکسیڈنٹ میں, ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو آئی وی لگاتا ہے, چاہے اس میں پانی ڈالے یا نہ ڈالے, کیونکہ بے ہوش کی مل نہیں رہی ہوتی وین. تو اس کی بے ہوشی میں 2 گھنٹے کی بے ہوشی میں اگر اس کی ناڑ مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری بلال صاحب, ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ فیملی کے بہت سے ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز ہوتے ہیں. ہمارے بچے کو کچھ بھی ہو, فیملیز کے ایک دم سے ریئیکشنز آ رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ایگزیجریشن کا ایلیمنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ سارا عمل کرنے سے اقصیٰ کو اتنی توجہ نہیں مل رہی جو کہ زندگی میں اس کو اور کبھی کہیں مل سکتی ہی نہیں تھی؟ بلال صاحب, ہم سب نے سیکھا ہوا ہے کہ جب ہم بیمار ہوں گے ہمیں ماں سب سے زیادہ توجہ دے گی, ہمیں باپ کی توجہ ملے گی, ہماری پراپر کیئر کی جائے گی, ہماری پسند کے کھانے بنائے جائیں گے, ہمیں اس طرح کا پروٹوکول ملے گا جو ایک بادشاہ یا ایک شہنشاہ کو مل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے علامات میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں جن کو حل کرنا چاہیے. شاہ صاحب, اس کا آپ کے خیال میں اقصیٰ کا علاج جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ ان کو گھر سے بھگانا پڑے گا. جی, گھر جا کے یا یہاں سے؟ گھر جا کے. جی, ایسے نہیں ہوگا. کلام سے؟ کلام سے. جی. آپ کہاں رہتی ہیں اقصیٰ؟ بورے والا میں. تو اب وہ جن جو ہے اس کو یہاں حاضر نہیں کر سکتے بجائے اس کے کہ بورے والا جائیں؟ رہتی مشکل نہیں ہوگا؟ چیزیں رہتی وہاں پہ ہیں تو وہیں جانا پڑے گا. وہیں جانا پڑے گا. بھٹی صاحب, آپ اس پہ رائے دیجیے گا. بچی پہلی بات تو میں تو بالکل کہہ رہا ہوں, اگر ہم مانتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی کسی ایرر میں وہ پھنسی ہے بچی, تو اس کے کپڑے کیسے پھٹ رہے ہیں, کپڑے پھٹ رہے ہیں, علاج ہو سکتا ہے اس کا. میں علاج ابھی بتاؤں, یہ یا کچھ اور بچیاں میرے پاس ایسی آتی ہیں جن کو سیم پرابلم ہوتی ہے یا ان سے کم ہوتی ہے. ایسی ساری بچیاں اگر گھر میں یا ان کے پیرنٹس اگر روزانہ سورہ بقرہ کو پڑھیں باآواز, یا اس کی تلاوت لگائیں یا کیسٹ لے جائیں, موبائل پہ چلا دیں, اور دوسرا وہ یہ کریں کہ پانی پہ سورہ شمس اگر وہ 11 بار اور سورہ طارق 101 بار اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار پڑھتی ہیں, اور اس پانی کو وہ اس کو 15-20 دن تک پلاتی ہیں. اور تیسرا, اگر یہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, رقیب نگہبان حفیظ حفاظت کرنے والا, اللہ ہماری حفاظت فرما. اگر یہ تسبیحات یہ روزانہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس بچی کو ریلیف ملے گا اور یہ صحت مند ہوگا. آپ سے آخری کومنٹ. اب میری گزارش یہ ہے کہ اس کا کسی اچھے اسپتال میں علاج کروائیں, ایک دفعہ ٹیسٹ کروائیں, علاج ضرور کروائیں, بے شک کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کروائیں. بلال صاحب, ایک ٹپ میں ضرور ان کو دینا چاہوں گی کہ بچی کا جب بھی بے ہوش ہوئی ہو, صرف فیملی ان کی صرف اتنا کیا کرے کہ اس ٹائم اس کو اٹینڈ نہ کریں. اس ٹائم اس کے منہ میں پانی ڈالنا, ناک بند کرنا, ہوش میں لانے کی کوشش کرنا, کچھ بھی مت کیجیے. بس اس کے پاس کہیں کہ بیٹا آپ خود ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں, آپ کوشش کریں, آپ کے اندر آپ اتنی اسٹرانگ ہیں. اس کو اس ٹائم پہ جس ٹائم صرف دورہ کی کیفیت ہے اس ٹائم اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑیں پلیز, تاکہ اس کی سمٹمز میں بگاڑ پیدا نہ ہو. مریم کی اس بات پہ میں انتہائی ممنون آپ لوگوں کا. خواتین حضرات, ایک ایسے کیس کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ واسطہ پڑا, اور اس بچی کے جسم میں سے ایسی اشیاء میٹل کی نکلتی تھی جو کہ عام طور پہ میٹل کی چیزیں جسم میں ڈالی جا سکتی ہی نہیں ہے. جس طرح ایک کپڑے کاٹنے کی بات آ رہی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یقین کیجئے کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک بلیڈ جو ہے وہ جسم کے اندر کیسے گھستا ہے. یہ بات جب ڈائگنوز کی تو میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پتہ تو چل گیا کہ وہ چیزیں کیسے جاتی ہیں, لیکن جب اس کے علاج کی طرف میں آیا تو مجھے اس بات سے انتہائی دھچکا لگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا علاج جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا. تمام لوگ اپنی اس بچی کو استعمال کر رہے تھے پروموشن کے لیے, اور الٹیمیٹلی وہ بچی آج بھی ویسی ہی ہے, اور والدین جو ہیں وہ بددعائیں دینے لگ گئے کہ اگر آپ کے خیال میں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے تو آپ کے بچوں کو, سب ظاہر ہے پیچھے ہٹ گئے. آج بھی وہ علاج کروانا نہیں چاہ رہے. ان کی سمجھ میں بھی یہ کپڑے کٹنے کی طرح بیٹی کے جسم کے اندر سوئیاں گھسنا اور بلیڈ گھسنا سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے اس کو سمجھا بھی, اس کا علاج بھی ڈھونڈا,
لیکن ہم ان کا علاج کرنے میں شدید ناکام رہے. اس بات پہ میں فیصلہ نہیں کرتا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے. آپ بھی اس پہ احتیاط کیجئے. جو بات مریم کر رہی ہیں اس پہ توجہ ضرور کیجئے. کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر نہیں فائدہ ہوگا تو پھر وہی روحانی علاج کرائیے جو کہ آپ کروا رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.